نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ چھینک اللہ کی طرف سے ہے اور جو جمائی لینا ہے یہ شیطان کا فعل ہے۔ اور پھر اس کی سنتیں ہیں، اس کے آداب ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو چھینک لگانے والا ہے وہ زبان حال سے کہے الحمدللہ، اور جس نے الحمدللہ کی آواز سن لی ہے تو وہ اس کے دعائیہ کلمات کہے، سننے والا یرحمک اللہ۔ اور پھر دوبارہ پھر جو چھینک لگانے والا وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ دعائیں ہیں، یہ سنتیں ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص ایسا ہے کہ اس نے چھینک لگائی ہے، اس کی زبان سے الحمدللہ کے الفاظ نہیں نکلے، تو فرمایا کہ سننے والا اس کو جواب نہیں دے سکتا، یعنی سننے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، اس لیے کہ چھینک لگانے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ الحمدللہ کہے گا، تب آگے سے سننے والا اس کے جواب میں کہے گا یرحمک اللہ، یہ دعائیہ کلمات کہے گا۔ لیکن بالفرض محال ایک شخص ہے، اس نے چھینک لگائی، یرحمک اللہ نہیں، الحمدللہ نہیں کہا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ جو سننے والا ہے وہی کہہ دے یرحمک اللہ، اس کو یاد آئے گا تو یہ اپنی زبان سے کہہ دے گا الحمدللہ۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ جمائی لینا یہ کیسی ہے، تو فقہا فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کا فعل ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ جب جمائی آئے، اب قیام کی حالت میں، نماز ہی کو ہم لے لیتے ہیں اس لیے کہ نماز میں بھی آ سکتی ہے، سستی ہے، قائلی ہے، کمزوری ہے، انسان ناقص ہے، خطا کا پتلا ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور ہے۔ یہ اگرچہ فن خوانی والی باتیں کرتا ہے لیکن بڑا کمزور آدمی ہے۔ اب نماز میں ہے، نماز 5 وقت کی ہے، اور ایک نماز پڑھ رہا ہے 5-7 منٹ ہے، اب ایک قیام میں اس کی 20 دفعے جمائیاں لے رہا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں اب قیام کی حالت میں یوں کھڑا ہے، تو قیام کی حالت میں اگر اس کو جمائی آ گئی تو وہ کوشش کرے کہ اپنے یہ جو نیچے والے جو ہونٹ ہیں اپنے دانتوں کو یوں پکڑ لیں، یعنی جمائی آ رہی ہے، یہ پہلے طریقہ ہے کہ یعنی یہ نیچے والے جو ہونٹ ہیں دانتوں کو مضبوطی سے پکڑ لے، اس کا منہ نہیں کھلے گا۔ یہ تو نماز کا مسئلہ ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں نماز کے علاوہ اب اگر ایک بندہ جمائی لے رہا ہے تو اس کا منہ کتنا کھل جاتا ہے، اتنا، تو ہیبت، منہ کی ہیبت چینج ہو جاتی ہے، اس کا جو منہ ہے، فیس ہے، وہ بڑا بدنما لگتا ہے، ایسے منہ کھول لیتا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ منہ نہ کھولے، اور جس نے منہ کھول لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان پہلے تو ہنستا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کے وہ ہنستا ہے، اور پھر دوسری روایت یہ آتی، میں نے آج مطالعہ کی، دوسری روایت یہ آتی کہ شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے، گھس جاتا ہے، جب اس کا منہ کھلتا ہے وہ شیطان اندر گھس جاتا ہے، اور پہلے تو ہنستا ہے، بار بار لیتا ہے، وہ اس کے منہ میں گھس جاتا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب یعنی جمائی آ جائے تو کوشش کرے کہ اپنے منہ کو بند کر لے، یہ پہلا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں یہ فوراً یہ خیال آ جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی جمائی نہیں آئی ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی سستی بھی نہیں آئی، قائلی بھی نہیں آئی، کمزوری بھی نہیں آئی، اور نقات بھی نہیں آئی۔ تو یہ جب اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو کبھی جمائی نہیں آئی، تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب یہ سوچ آئے گی تو جمائی لیتے لیتے اس کی جمائی ختم ہو جائے گی۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ فقہا فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ اب قیام کی حالت میں کھڑا ہے تو جمائی آ چکی ہے، اب کنٹرول کرنا مشکل ہے، پہلے تو منہ کو بند کر لے، لیکن بعض اوقات کھل گیا تو یہ جو دائیں ہاتھ جو اس کے اوپر والا ہے، اس کی پشت، یہ جو پشت ہے اپنے منہ کے اوپر یوں رکھ لے، یعنی ہاتھ رکھ لے، ٹھیک ہے، یہ پہلا۔ اب یعنی قاعدے میں اتحیات کی شکل میں اب یوں آ گئی ہے، اب اس کو جمائی آ گئی ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ پھر دائیں ہاتھ کو استعمال نہ کرے، بلکہ جو آپ کا بائیں ہاتھ جو ہے، آپ بائیں ہاتھ کو یوں استعمال کر کے یعنی جمائی یوں بند کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور چھینک والا جو طریقہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ چھینک لینے والا جب چھینک آ جائے تو پہلی دفعہ یہ الحمدللہ کہے، اس کا کہنے والا جو یرحمک اللہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا جواب دینا واجب ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے، یعنی میں نے چھینک لگائی ہے، میں نے کہا الحمدللہ، اور آپ سن رہے ہیں، آپ کے اوپر کہنا واجب ہے یرحمک اللہ، یہ نہیں کہ ایک بندہ کہے گا، یعنی جس نے میری آواز کو سن لیا الحمدللہ کہہ دیا، 2 نے سنا، 3 نے سنا، 4 نے سنا، اگرچہ میں نے تو یعنی میں نے میری آواز اس نے سن لی، میں نے چھینک لگئی الحمدللہ اس نے کہہ دیا، اب جس نے سنی ہے تو وہ اس کو کہے گا یرحمک اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہلکا بنائے بیٹھے ہوئے تھے،
تو ایک صحابی نے چھینک لگائی تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اس نے کہا الحمدللہ، تو اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا، یرحمک اللہ۔ پھر کچھ لمحے بعد پھر اس صحابی نے کہا، چھینک لگائی، پھر نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ پھر تیسری مرتبہ اس صحابی نے پھر چھینک لگائی، الحمدللہ کہا، تو اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا، یرحمک اللہ۔ 3 مرتبہ اس صحابی نے چھینک لگائی، الحمدللہ، اللہ کے محبوب نے کہا یرحمک اللہ، دوسری مرتبہ بھی کہا یرحمک اللہ، تیسری مرتبہ بھی کہا یرحمک اللہ۔ جب چوتھی بار چھینک لگائی تو نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ 3 بار تو آپ نے چھینک کا جواب دے دیا اور چوتھی بار آپ نے چھینک کا جواب نہ دے دیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الرجل زقوم، کہ یہ بندہ زکام والا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب زکام جب کھانسی آتی ہے، زکام والے کو بندے کو بار بار چھینکیں آتی ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، اب یہ بندہ زکام والا ہے، پہلی چھینک کا بھی جواب دے دیا، دوسری کا بھی جواب دے دیا، تیسرے کا بھی جواب دیا، اب بار بار جو چھینکیں لگا رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اب اس کو کھانسی آنے والی ہے، زکام کی شکایت آنے والی ہے، نزلے کی شکایت آنے والی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کا جواب نہیں دیا، لیکن پہلی دفعہ جواب دینا واجب ہے، دوسری مرتبہ تیسری دینا جواب دینا یہ سنت ہے۔